السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا جو اہم مقصد ہے وہ دنیا بنانا نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح شیطان کو جنت سے بھگا دیا اور اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، تو شیطان نے قسم کھائی اللہ کے پاس کہ میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو ایسا بہکاؤں گا کہ جس طرح آپ نے مجھے نکالا ہے ایسے ہی اس آدم کی اولاد کو آپ جنت میں نہیں ڈالیں گے اور جہنم کی طرف ان کو لے کر جاؤں گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، اس پر تمہارے وسوسے، تمہارے داؤ، تمہارا بہکانا کوئی اثر نہیں کرے گا۔ جو نیک بندے ہوں گے میں ان کو نیکی کی توفیق دیتے رہوں گا، جو نیک بننے کی کوشش کرتے رہیں گے میں ان کو نیک بناتا رہوں گا اور ان کو جہنم سے بچاتا رہوں گا۔ اور پھر جن سے گناہ ہو گیا میں ان کے لیے توبہ کا دروازہ میں نے کھلا رکھا ہے، اور جس بندے سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ نہ صرف گناہوں کو معاف کروں گا بلکہ کبھی کبھی تو اللہ پاک گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان میں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں۔ جس طرح اللہ نے شیطان کو بہکانے کی آزادی دی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے نبیوں کو، بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ وہ نبی اور پیغمبر دنیا میں آتے، لوگوں کو اچھی راہ دکھاتے، لوگوں کو درست راہ دکھاتے، اور کچھ لوگ ان کو مانتے اور کچھ لوگ نہیں مانتے۔ جو مانتے ان کی بات کو وہ کامیاب ہو گئے اور جو نہیں مانے وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پھر اللہ نے مٹی سے بنا کر ان کے اندر روح پھونک دی، تو وہ ایک چلتے پھرتے انسان بن گئے۔ حضرت آدم کے نہ تو کوئی امی ہے نہ تو کوئی ابا ہے، اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، ان کے اندر روح پھونک دی اور وہ ایک چلتے پھرتے انسان ہو گئے۔ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، بہت سارے نبی دنیا میں آتے رہے۔ تقریباً 1,24,000، کچھ کم زیادہ بھی اس کے اندر ہو سکتے ہیں، یہ کوئی یقینی تعداد نہیں ہے، کچھ کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔
تو اتنے انبیاء آئے اور ان میں سے تقریباً 25 انبیاء علیہم کا نام قرآن میں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام ہیں، اسی طرح زکریا علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب، بہت سارے نبی آئے۔ تو ان نبیوں کا کام کیا تھا؟ ان نبیوں کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہ نبی لوگوں کو اللہ کی راہ دکھائیں، جنت کی راہ دکھائے، شیطان کے مکاریوں سے، شیطان کے بہکاوے سے بچائے اور غلط راستوں سے بچائے۔ چنانچہ انہی نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 571 سال 571 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور وہ دنیا میں رہے۔ ان کی پیدائش کا، ان کی زندگی کا اللہ نے تفصیل سے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی مریم تھی، اور حضرت مریم کی والدہ ہیں امرأت عمران، ان کو کہا جاتا ہے۔ تو امرأت عمران جو تھے، یعنی عمران کی بیوی، وہ جو تھیں انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے اولاد نیک بیٹا دیں گے تو میں اس بیٹے کو دین کا سپاہی بنا دوں گا، دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ انہوں نے جو ہے منت مانی۔ سبحان اللہ، ایسی عورتیں، ایسی خواتین ہوتی تھیں جو اپنے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ نیت کر رکھی ہیں کہ میں میرے بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ نہیں بولے کہ میں اس بیٹے کو بڑھاپے میں میرا سہارا ہوگا، میں دنیا کماؤں گی، میں اس کو فلاں کروں گی، نہیں۔ جذبات کیا ہیں خواتین اسلام کے؟ کہ اپنے بیٹے کو دین کا خادم بنا کر دیکھنا چاہتی ہیں، دین کا سپاہی بنا کر دیکھنا چاہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ انہوں نے منت مانی۔ کچھ دن بعد جو ہے ان کو اولاد ہوئی، لیکن اولاد میں بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ اب بیٹی ہوئی تو بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ، میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹا ہو تو میں اس کو وقف کر دوں گی اللہ کے لیے، دین کا سپاہی، اب بیٹی کو کیسے وقف کریں؟ بہرحال انہوں نے اپنی منت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے جو رشتہ دار ہیں حضرت زکریا، ان کی پرورش میں دے دیتی ہوں۔ حضرت زکریا جو تھے یہ اس وقت میں مسجد کے ذمہ دار تھے، مسجد کے خادم تھے، تو ان کی پرورش میں دے دی، اور ان کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام، جو حضرت مریم تھی، ان کو جو چھوٹی سی بچی تھی ابھی، ان کو حضرت زکریا کی پرورش میں دے دیا گیا تاکہ اس بچی کی پرورش ایک دینی ماحول میں، دینی انداز میں اچھے طریقے سے ہو۔ تو یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ آج کل ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش خود کریں، اپنے بچوں کی نگہداشت خود کریں۔ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ہم آج کل کر رہے ہیں اسکولز میں بھیج کر اسکولز کے حوالے ہی سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اسکولز میں جانا اور پھر اسکول سے آنا، مدرسے کو جانا، مدرسے سے آنا، یہ ایک تعلیم ہے، لیکن اس تعلیم پر نظر رکھنا اور تربیت کی فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچے کے ذہن کو ڈیولپ کریں، بچے کی ایمانی، اخلاقی، ذہنی، جسمانی تربیت ہمارے ذمے ہے، ہمارے بچے کی۔ ہم اپنے گھر میں 2-3 بچوں کو اگر سنبھال نہیں سک رہے ہیں تو بتائیے ایک ٹیچر ایک کلاس میں 30 بچوں کو کیسے پرورش کرے گی؟ وہ پڑھا دیتے ہیں، سبجیکٹ پڑھا دیتے ہیں، ہوم ورک دے دیتے ہیں، بھیجا دیتے ہیں، لیکن بچے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ بچہ سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ بچہ اللہ کے بارے میں کتنا جانتا ہے؟
بچہ رسول کے بارے میں کتنا جانتا ہے، بچہ ماحول سے کیا سیکھ رہا ہے، دوستوں سے کیا سیکھ کے آ رہا ہے، ان ساری چیزوں پر نظر رکھنا، اور بچہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے تو اس کو فلٹر کر دینا اور اس کو اس کے ذہن سے نکال دینا اور اس کی جگہ اچھی بات ڈال دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر بچہ اسکول سے جو ہے کسی دوست سے گالی سیکھ کے آیا تو ہمیں چاہیے کہ بیٹا یہ بری بات ہے، اس طرح سے نہیں کرنا، آئندہ سے آپ اگر کرو گے تو آپ کو سزا ہوگی۔ بچہ گانا سیکھ کے آئے تو ہمیں بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بچہ اچھی بات سیکھ کے آیا تو اس کو شاباشی دینا چاہیے، انعام دینا چاہیے۔ تو ہمیں نظر پوری ہم کو رکھنا ہے، ایسا نہیں سوچنا ہے کہ جو بھی کرتے ٹیچرز کر لیتے، جو بھی کرتے مول صاحب کر لیتے۔ آج کل یہ بیماری بہت عام ہو گئی ہے کہ ٹیچرز اور استاذ کے حوالے کر کے رکھ دیے ہیں سب کچھ، حتیٰ کہ گھر میں بچہ نہیں سو رہا تو مول صاحب کو فون آ رہا، مول صاحب بچہ میرا سو رہا نہیں، ذرا ڈراؤ، مول صاحب گھر میں انہوں نماز نہیں پڑھ رہی، ذرا آپ ڈراؤ۔ یعنی ہر چیز ڈرانے سے دھمکانے سے تھوڑی حاصل ہونے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کی طرف خود توجہ دیں۔ اب مول صاحب کو جا کے بار بار شکایت کی جا رہی ہے کہ مول صاحب میرا بچہ ایسا کر رہا، میرا بچہ ویسا کر رہا، بار بار شکایتیں کرتے رہنے سے استاذ کا ذہن بھی جو ہے خراب ہو جاتا ہے، ٹیچر کا ذہن بھی خراب ہو جاتا ہے اور بچے کو وہ شرارتی سمجھنے لگتے ہیں۔ ماں باپ جو ہے اچھی نیت سے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا سامنے والا جو سننے والے ہوتے ہیں ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ تو بچے کے تعلق سے جو ہے ایک مثبت سوچنا اور ان کی تربیت کی فکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم کو ان کی پرورش حضرت زکریا جو دیندار تھے، رشتہ داروں میں تھے، ان کے حوالے کی گئی تاکہ ان کے دینی ماحول میں ان کی تربیت ہو۔ چنانچہ حضرت مریم ان کی پرورش میں رہیں، جیسا جیسا وہ بڑی ہوتی جاتی تھی ویسا ویسا عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، خوب اللہ کی عبادت کرنا، مصلی بچھا کر دوپٹہ پھیلا کر اللہ سے مانگتے رہنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ حضرت مریم کے اندر جو ہے صفات تھی۔ اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ حضرت مریم کے پاس میں کبھی زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو دیکھتے کہ بے موسم کا پھل رکھے ہوئے ان کے پاس۔ کبھی دیکھتے کہ بھئی آم کا سیزن ہی نہیں ہے، آم رکھا ہوا ہے، انگور کا سیزن ہی نہیں ہے، انگور رکھا ہوا ہے، بڑے پریشان ہوتے۔ ارے بھائی تمہارے پاس میں یہ کہاں سے آیا؟ اے بیٹی بتاؤ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی قالت هو من عند اللہ، کہتی کہ یہ پھل اللہ کے پاس سے آئے، یعنی اللہ ان کو پھل عطا کرتے تھے، غیب سے اللہ مدد کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بن جائیں، اللہ ہماری بھی مدد ویسا ہی کر سکتے ہیں، جیسا اللہ پرندوں کو کھلاتے ہیں ویسا اللہ ہمیں بھی کھلائیں گے۔ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی محنت پرندے کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو تازہ تازہ کھلا دیتے ہیں، صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ تو ہمیں بھی توکل کرنا چاہیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ خالی ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ گئے، نہ شوہر کما رہے نہ بچے کما رہے، کچھ بھی نہیں، کوئی کام نہیں کر رہے اور بس اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کھلائیں گے، اللہ پہ نہیں، ایسا یہ مطلب نہیں ہے۔ محنت کرنا ہے لیکن ہلکی پھلکی محنت۔ پرندہ بھی محنت کرتا ہے، پر مارتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے اور پھر جا کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے۔ تو یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ محنت ضرور کیجئے، لیکن محنت کرتے ہوئے بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم محنت کرتے ہوئے بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ارے بھائی ایسا نہیں کرنے کی وجہ سے ویسا ہوا، ویسا نہیں کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا، جس کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہو جا رہے، کبھی بالکل مایوس ہو جا رہے، کبھی ایسا خوش ہو جا رہے کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ ہی چھیننے والے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ صحت دینے والے اللہ ہیں، بیماری دینے والے بھی اللہ ہیں، مال میں وسعت اور برکت دینے والے بھی اللہ ہیں، مال کی وسعت اور برکت کو چھیننے والے بھی اللہ ہی ہیں، اللہ ہی ہیں سب کچھ کرنے والے۔
ہمیں اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا ہے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. یہ ہمیں ان باتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو ان کے پاس میں پھل آتے حضرت مریم کے پاس میں، وہ پھل آتے اور حضرت مریم جو ہے اس پھل کو کھاتی تھیں اور اس پھل کو استعمال کرتی تھیں. جیسا جیسا بڑی ہوئیں، اب حضرت زکریا جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل آتا ہے تو اللہ تو ہر ایک کی دعا قبول کرتے ہیں. حضرت زکریا اس وقت میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے بھی ایک وارث عطا کرنا، کیونکہ میں تنہا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے. اے اللہ مجھے بھی ایک وارث عطا کر دے. ان کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے، سب کچھ ہے، اب ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. لیکن جب ان کو یقین میں ان کے اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے پوری یقین کے ساتھ میں جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس پھل دیکھا بے موسم کا تو ان کے یقین میں اضافہ ہوگا اور فوری اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے کیا کیا؟ ان کی دعا کو قبول کیا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللہ نے حضرت زکریا کی اس دعا کو قبول کر لیا اور اللہ نے ان کو یحییٰ نامی لڑکا ان کو اللہ عطا فرمایا. بڑھاپے میں اولاد ہوئی اور ان کی بیوی کو اللہ نے صحت مند بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ حضرت اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ صدقہ خیرات میں، نیکی کے کاموں میں بہت آگے بڑھنے والے تھے اور اللہ سے دعا مانگنے والے تھے، شوق کے ساتھ اللہ سے امید لگاتے ہوئے، اللہ کا خوف سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے. کس کی دعا مانگی؟ اولاد کی دعا مانگی. کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی. اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اب تک اولاد نہیں تھی، انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا، لیکن ایک موقع ان کے پاس آ گیا، ایمان ان کا ایک دم سے تازہ ہو گیا، انہوں نے فوری دعا مانگی. تو موقع پر مانگی جانے والی دعا بہت قبول ہوتی ہے. کعبے کو دیکھ کر دعا مانگتے ہیں، فوری قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے فوری بعد دعا قبول ہوتی ہے. جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. مغرب کے فوری بعد دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. اشراق کے بعد میں دعا قبول ہوتی ہے. اشراق کی نماز جو پڑھی جاتی ہے سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد میں، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ موقع ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ سے دعا مانگنا چاہیے. اللہ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ ہی اولاد دینے والے ہیں. اللہ ہی جس کو چاہے مذکر اولاد دے، جسے چاہے اللہ مؤنث اولاد دے، جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے اللہ لڑکیاں دے، یا جس کو چاہے اللہ بے اولاد رکھے. اللہ کی مرضی. او یزوجہم ذکرا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. جسے چاہے اللہ بیٹی دے، جسے چاہے اللہ بیٹا دے، جسے چاہے اللہ بیٹا بیٹی دونوں دے دے، جسے چاہے اللہ بانجھ بنا دے. حضرت زکریا نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کی لاج رکھ لی. ہمیں اللہ سے دعا مانگنا ہے. آج اولاد نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بہت ساری عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ ان کے پاس جا کے فلیتا لے لیے، ان کے پاس جا کے پلیتا لے لیے، وہ بابا کے پاس سر جھکا لیے، یہ بابا کے پاس سر جھکا لیے. نہیں نہیں، کسی کے فتنے میں نہیں پڑنا ہے. بعض خواتین تو اللہ حفاظت کرے مندروں کے چکر لگا رہی ہیں اپنی صحت کے واسطے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہاں بیٹھی ہوئی خواتین تو ایسا نہیں کر رہی ہوں گی، میں امید رکھتا ہوں، لیکن بہت ساری خواتین جو دین سے ناواقف ہے، اس طرح کے اجتماعات میں نہیں آتی ہیں، ان خواتین کو سمجھانا آپ خواتین کی ذمہ داری ہے.
ان خواتین تک پہنچنا اور ان کو شرک سے بچانا، ان کو بری بات سے بچانا، برے کام سے بچانا، برے عقیدے سے بچانا آپ کی ذمہ داری۔ اگر کوئی خاتون آپ کو ایسی نظر آئی جو اپنی اولاد کے لیے یا صحت کے لیے ایسے دوسرے لوگوں کے پاس جا کے اپنا ماتھا ٹیکتی ہے، مندروں کو جاتی ہے یا پھر جھوٹے باباؤں کے پاس میں جاتی ہیں اور ان کے جو ہے وہاں پر جا کے شرکیہ کام کرتی ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی مرادیں مانگتی ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ میری پیاری بہن حضرت زکریا نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ آپ بھی دعا مانگیے، تہجد میں مانگیے، فجر میں مانگیے، مغرب سے پہلے مانگیے، جمعہ کے دن مانگیے، خوب درود شریف پڑھ کر مانگیے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیے، آنسو بہا کے مانگیے، دوپٹہ بھگا کے مانگیے، ہاتھوں کو بھگا کر مانگیے، اپنے آنسو کو تنہائی میں بھگائیے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہو تو نرم گرم بستر سے اٹھ کر سرد سرد راتوں میں گرم گرم آہیں کھینچیے اور آنسو بہائیے۔ اللہ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے کاموں کو بنانے والے، ہماری بگڑیوں کو بنانے والے، ہماری مرادوں کو پوری کرنے والے صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہمارے کاموں کو بنائیں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے۔ آج ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈاکو ہمارے حیدرآباد کے اندر بہت سارے پھر رہے ہیں۔ ایک بابا پھر رہا ہے یہاں پر، اس کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن عورتیں اس کے جال میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ فون کر رہے اس کو اور وہ بابا جو ہے الٹی سیدھی باتیں بول رہا ہے، دین بھی الٹا سیدھا پڑھا رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر اس کا غلط ترجمہ کر رہا ہے، لوگوں کو مسلمان نام باقی رکھتے ہوئے شرکیہ کام۔ اب لوگ عورتیں کیوں جا رہی ہیں اس کے پاس، مسلمان عورتیں، کہ بھائی ان کے ذریعے سے شفا مل رہی۔ یاد رکھیں، اگر شرک کرنے کے ذریعے سے ہم کو اولاد ملتی ہے تو آپ اعلان کر دیجئے کہ ہمیں ایمان چھوڑ کر اولاد منظور نہیں، ہمیں ایمان چھوڑ کر صحت منظور نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان چلا جاتا ہے اور ہمیں صحت مل جاتی ہے اس کے بدلے میں، تو ہمیں ایسی صحت کی ضرورت نہیں ہے۔ مر جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں اللہ چین اور آرام سے رکھیں گے۔ لیکن اگر دنیا کی صحت مل بھی جائے تو 50-60 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ ایمان کے ایسے لٹیروں سے، جھوٹے لوگوں سے جو آپ کو صحت مند بنانے کے وعدے کرتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، اور اس طرح وعدے کر کے آپ کو ناجائز کام کراتے ہیں، شرکیہ کام کراتے ہیں۔ عورتیں ایسی باتوں میں ہرگز نہ ہیں۔ خاص طور پر خواتین کو ایموشنل باتیں کر کے یہ لوگ بہت قریب کرتے ہیں، کیونکہ ہر عورت کے اندر اللہ نے ایک جذبہ محبت، جذبہ رحم اللہ نے رکھا ہے۔ جذبہ رحم، ایک ماں کی ممتا جو ہوتی ہے، ایک رحم اللہ نے رکھا ہے، تو وہ ایموشنل باتیں کر کر کے عورتوں کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ عورتیں اپنے بچوں کی خاطر یا اپنی صحت کی خاطر یا اپنے شوہر کی صحت کی خاطر یا اپنے شوہر کو سدھارنے کی خاطر یا ساس کا منہ بند کرانے کے لیے ان جھوٹی باباؤں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی، بڑھاپے میں مانگی، صرف اللہ سے مانگی۔ ہمیں بھی صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا له۔ اللہ نے قرآن وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ ایوب نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے۔ اللہ نے ان کی بیماری کو دور فرما دیا، انہوں نے اللہ سے پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے ان کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ انہوں نے پڑھی۔ اللہ نے کیا کیا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، ان کو نجات دے دی۔ اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں۔
تو ہمیں اللہ سے ہر حال میں مانگنا چاہیے۔ بہرحال حضرت زکریا کو اولاد ہوئی، بڑھاپے میں اولاد ہوئی، اور ان کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا، اور وہ یحییٰ کو اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے نبی بنایا، یحییٰ علیہ السلام ہو گئے وہ۔ حضرت مریم ان کی پرورش میں، حضرت زکریا کی پرورش میں بڑی ہوئی۔ ایک وقت میں اپنے محراب میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، اللہ کی عبادتیں کر رہی تھی، ذکر اذکار کر رہی تھی، اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ تو ہوا کیا؟ اچانک سے ایک انسانی شکل میں ایک فرشتہ ان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ حالانکہ دروازے بند ہیں، سب بند ہیں، اچانک سے ان کے سامنے فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا۔ حضرت مریم ڈر گئی، پریشان ہو گئی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہو تم؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اپنے رحمان پروردگار سے پناہ مانگتی ہوں، تم اگر نیک انسان ہیں تو مجھ سے دور رہو۔ وہ ہٹ گئی، پیچھے ہٹ گئی۔ آج کل کی وہ کوئی ماڈرن گرل نہیں تھی، وہ پاک دامن مریم علیہ السلام تھی۔ انہوں نے کیا کہا کہ تم کون ہو؟ تو فرشتے نے آواز دی کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں بیٹے کی۔ وہ اور ڈر گئیں، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ مجھے آج تک کسی انسان نے ٹچ تک نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت مریم کیا فرماتی ہیں کہ مجھے کسی انسان نے ٹچ تک نہیں کیا۔ کیا آج کوئی خاتون، کوئی عورت یہ دعویٰ کر سکتی ہے شادی سے پہلے اس کو کسی نے ٹچ تک نہیں کیا، کسی نامحرم عورت، کسی نامحرم مرد نے اس کو ٹچ تک نہیں کیا؟ کیا کوئی دعویٰ کر سکتی ہے؟ کیا پاک دامنی کی زندگی انہوں نے گزاری ہوگی، کتنی پیاری زندگی انہوں نے گزاری ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کل کی خواتین ہوتی، آج کل کی کوئی ماڈرن ایجوکیشن سے پڑھی ہوئی ہوتی، تو آج کل کی لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ دینی ماحول نہ ملنے کی وجہ سے غیروں کے ساتھ میں جا رہی ہیں۔ اب تو اولا اوبر بائک پہ بیٹھ کے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ پہلے کار آ رہی تھی اولا اوبر کے، اب بائکس نکل گئے۔ بائک کون چلا رہا ہے؟ اولا اوبر کا ایک نوکر ہندو ہے، وہ آتا ہے اور کالج کے پاس سے لڑکی کو بٹھا کے لے جاتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ کالج کے پاس میں لڑکے پھر رہے ہیں، تیز تیز گاڑیاں بھگاتے ہوئے، ان کے ساتھ میں بچیاں بیٹھ کے جا رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ان بچیوں کی تربیت نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، محبت میں ہم اندھے ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ آنکھیں تب کھلتی ہے جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچے بچیوں پر کڑی نظر رکھنا، اور قریب کے کسی اسکول یا کالج میں جا رہے تو لانے لے جانے کا خود سے انتظام کرنا۔ یہ سیل فون نہیں بلکہ ہیل فون ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس کے ذریعے سے بچیاں پڑھ کم رہی ہیں اور غیروں سے تعلقات زیادہ رکھ رہی ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، بعض مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ والد ہیں، بچی کو بس سٹاپ پہ چھوڑنے گئے ہوئے ہیں، بچی گاڑی کے پاس ابا کے ساتھ میں گاڑی پہ ٹھہری ہوئی ہے، بچی کیا کر رہی ہے؟ فون میں چیٹنگ کرتے بیٹھی ہوئی ہے، اور ابا حضور ٹھہر کے بس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھئی بچی کیا کر رہی ہے فون میں؟ اب ہم اگر بولیں گے تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مول صاحب ہمیشہ غلط کہیں کو سوچنا نہیں، ہمیشہ غلط ہی سوچنا ہے۔
اپنے بچوں کی تربیت اگر کرنا ہے تو اتنا زیادہ اندھے بن کر ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا ہے، ان کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ کر لینا کہ بس ہم اندھے ہو جائیں، نظر ہی نہ آئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسی محبت اگر ہو تو تربیت نہیں ہو سکتی۔ اپنا کاٹ کے بات کرتا ہے، پرایا ہنس کے بات کرتا ہے، اپنا اچھی طریقے سے نظر رکھتا ہے، پرایا ہنس کے میٹھے باتیں کرتا ہے۔ تو لہذا ہم اپنائیت اگر اپنے بچے اور بچیوں یاد رکھتے تو ان کے اوپر نظر اچھی طریقے سے رکھیں، ان کی تربیت کی فکر کریں۔ اسکولز میں جاتے ہوں یا نہیں جاتے ہوں، یا پھر ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ان کی ایمانی تربیت کریں کہ بیٹے ہم مسلمان ہیں، دیکھو بیٹی ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم دل سے مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ ہم پیدائشی گھر میں مسلمان ہو گئے، اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا بہت بری بات ہے۔ کسی غیر اسلامی فیسٹیول میں شریک ہونا، کسی غیر اسلامی فیسٹیول کو ہیپی کرنا یا اس کے وقت میں انجوائے کرنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، بری بات ہے۔ ہیپی کرسمس، میری کرسمس کہنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی چرچ میں جا کر عیسیٰ مسیح کو سجدہ کرتا ہو اور شرک کرتا ہو، بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کی طرف توجہ دیں۔ اچھا، ایمانی تربیت جب کر سکتے جب ہمیں بھی تو کچھ معلومات ہوں۔ ہمیں معلومات اس وقت ہوں گی جب ہم اس طرح کے بیانات میں جاتے آتے رہیں گے۔ علماء سے دین سیکھے۔ آج کل کچھ لوگ جو ہے دین سیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی جو ہے خالی یوٹیوب کے ویڈیو سے دین سیکھ رہے ہیں۔ یوٹیوب کی ویڈیو سے آپ کو بیسک دین حاصل نہیں ہوتا، بیسک عقیدے کیا ہیں وہ نہیں معلوم ہوتے۔ ادھر ادھر کی باتیں، کچھ تھوڑا بہت باتیں، تھوڑی بہت کلپس، شارٹ کلپس نہیں معلوم ہو جاتے، لیکن مکمل دین کیا ہے، ایمان کیا بولتا، کن 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہمیں اخلاق کیسے ہونا چاہیے، اسلامی اخلاق کیا ہیں، عیسائی اخلاق کیا ہیں، یہ ساری چیزوں پہ نظر رکھنا ہوتا ہے، کسی استاد سے سیکھنا ہوتا ہے۔ اس طرح کی آن لائن کلاسز آج کل چل رہی ہیں خواتین کے لیے، جو خواتین عالمات پڑھا رہی ہیں، ان خواتین کی آن لائن کلاسز میں جڑنا ہوگا، تب جا کے دین سمجھ میں آئے گا۔ اچھی اردو آتی ہے تو بہترین کتابیں گھر میں لے کر پڑھنا ہوگا، تب جا کر ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ ایک خاتون کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ترجمہ قرآن پڑھ رہی ہیں، جا کے دیکھے تو ترجمہ قرآن کس کا تھا؟ ایک غیر یعنی بہت ہی برے عقیدے والے شخص کا، یعنی ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کو مانو، ایسی باتیں بولنے والا ہے۔ نام اسلام کا ہے، نام مسلمان کا ہے، لیکن سارے لوگ جتنے ہمارے پاس مسلک والے، اہل حق مسلک والے ہیں، سارے لوگ ان لوگوں کو کافر بولتے ہیں۔ قادیانی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، گوہر شاہی یونس الگوہر بول کے آج کل نکلا، انہیں بھی کافر ہے۔ شکیل بن حنیف بول کے نکلا، انہیں بھی مسلمان نہیں ہے، انہیں بھی کافر ہے۔ ایسے لوگوں کے ترجمے، ایسے لوگوں کے بیانہ، ایسے لوگوں کی کچھ اچھی باتیں نوٹس کر کے ہماری خواتین بھی اسٹیٹس پہ رکھ رہی ہیں اور اس کو فارورڈ کر رہی ہیں۔ ہر ایک کی بات پھیلائی نہیں جاتی۔ آپ دین مستند علماء سے، اچھے علماء سے، جنہوں نے 9 سال 10 سال مدرسوں میں پڑھایا ہے، مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، ایسے علماء کی باتیں سنیں اور ان سے دین سیکھیں، تب جا کے ہم کو معلوم ہوگا، ورنہ نہیں معلوم ہوگا۔ تو حضرت مریم کے پاس جیسے ہی فرشتہ آیا انسانی شکل، وہ ڈر گئیں۔ انہوں نے باتیں کرنا نہیں شروع کہ چلو بھائی ایک نامحرم آ گیا، چلو بند کمرے میں مل گیا، اماں ابا بھی نہیں ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، ممی ہے نہ پپا ہے، چلو غلط کام کریں گے، ناجائز کام کریں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کچھ نہیں کیا انہوں نے، ڈر گئی، پیچھے ہٹ گئی۔ جب فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں بیٹے کی خوشخبری دینے آیا تو اور ڈر گئی،
انہوں نے پوچھا کہ مجھے کہاں سے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کذالک یخلق اللہ ما یشاء، اللہ اسی طرح پیدا کرتا ہے، جب اللہ کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے پیٹ پر پھونک ماری، جیسے ہی پھونک ماری تو حضرت مریم حاملہ ہو گئیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں آ گئے۔ اب بڑی پریشان ہو گئی، پاک دامن تھی، خاندان بیک گراؤنڈ پورا پاک دامن ہے، نبیوں کا خاندان ہے، نبیوں کے خاندان میں اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، لوگ کیا بولیں گے؟ 4 لوگوں میں جا کے اتروں گی اور معلوم ہوگا کہ میں پریگننٹ ہوں تو کیسا سمجھیں گے لوگ؟ ان کی تو پیروں تلے زمین نکل گئی، جی چاہتا کہ اوپر سے چھلانگ لگا کے گر جائے اور اپنے آپ کو بے عزتی سے بچا لے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ تم پریشان نہ ہونا، لوگ اگر تم سے پوچھیں تو تم کہنا کہ میرے بولنے کا روزہ ہے، یعنی میں بول نہیں سکتی ہوں، میرے منہ پہ پابندی ہے، میرے منہ پہ پابندی ہے، میں بول نہیں سکتی، بات کرنے کا روزہ ہے۔ لہذا وہ جب نیچے آئیں، قوم نے دیکھا تو قوم نے فوری الزام لگانا شروع کر دیا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ تمہارا باپ بھی اتنا برا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی ایسی بد کردار بد چلن عورت نہیں تھی، تم ایسی کیسی ہو گئی؟ حضرت مریم پریشان ہوئی، لیکن انہوں نے منہ پہ انگلی رکھی، نہیں کچھ بات نہیں کیا۔ گود میں جو بچہ تھا اس کی طرف اشارہ کیا تو بچے نے گود میں رہتے ہوئے بات کی، اللہ کے معجزے سے، اللہ کی قدرت سے بچے نے بات کی۔ کیا بات کی؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اللہ نے مجھے اچھے کاموں کا حکم دیا ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں، جب تک اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب یہ باتیں بچے نے کیے تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کو ثابت کرنا تھا۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ کسی مومن عورت پر کوئی غلط الزام لگے، جھوٹا الزام لگے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میری کسی بندی پر جھوٹا الزام نہ لگے، اللہ نے پاک دامنی کو واضح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پاک دامن ہیں، تو میری ماں اور بہنوں، عورت کا مقام اسلام میں بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی غیر مرد اس عورت کو غلط نگاہ سے دیکھے، کوئی غیر مرد اس عورت کے طرف الزام لگائے، کوئی غیر مرد اس کو چھیڑ خانی کرے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے عورت کی سیفٹی فرسٹ یہ حکم دیا، اللہ نے پہلے اپنی سیفٹی کرو۔ معاشرہ بھیڑیوں کا ہے، معاشرہ گنہگاروں کا ہے، درندوں کا معاشرہ ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت کو، مردوں کی فطرت کو سمجھتے ہیں،
چاہے کتنا بھی بڑا شیخ بابا بن جاؤ، اس کے سامنے برقع کھول کے جانے کی اجازت نہیں ہے، بلا ضرورت اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت مریم پہ جب تہمت لگی، اللہ نے ان کو پاک دامن قرار دینے کے لیے اللہ نے آیتیں نازل کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بات کرنے لگ گئے، تو ہمیں اپنی پاک دامنی کا کتنا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہماری پاک دامنی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی پاک دامنی کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت مریم کے گود میں جب بچے نے اس طرح آواز دی تو قوم خاموش ہو گئی۔ حضرت مریم تکلیفوں سے گزری، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تازہ پانی پئیں، کھجور کھائیں۔ سورہ مریم کے اندر اللہ نے یہ ساری تفصیلات جو پارے 16 کے اندر ہے، اس تفصیلات کو اللہ نے بیان کیا۔ کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو نبی بناتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نیک راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ لوگ جب نہیں مانتے تو کچھ طاقتیں دیتے ہیں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کیوں دیتے ہیں وہ طاقتیں؟ تاکہ لوگ ان طاقتوں کو دیکھ کر سمجھے کہ ان کے پاس اللہ کی طاقت ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مٹی سے کھلونے کے جیسا ایک پرندہ بناتے، چڑیا بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ پیدائشی اندھا شخص دیکھنے والا بن جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پرانی قبر پہ جا کے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو پرانی قبر کا آدمی کھڑا ہو جاتا، کیونکہ لوگ پوچھتے تھے ہاں تم نبی ہے، بتاؤ نبی ہے تو کیسا نبی ہے بتاؤ، کوئی بھی کارنامہ کر کے دکھاؤ، کچھ بھی کرشمہ کر کے دکھاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے کرشمے کر کے دکھاتے تھے اللہ کی اجازت سے۔ یاد رکھیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، نہ نبی کچھ کر سکتے نہ ولی کچھ کر سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگا تو کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے؟ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے طاقت، وہ اس کو بولتے معجزہ۔ آج کل ہمارے عورتاں بھی کون تو بھی ہوا میں سے انگور نکال رہا، کون تو بھی ہوا میں سے کچھ تو بھی نکال کے دکھا رہا، کیا تو بھی یوں پھرا کے پیسے نکال کے دکھا رہا، اماں کتنا کی بڑا آدمی دکھ رہا ہوں گا، انہیں بہت اچھا نہیں بابا دکھ رہا ہوں گا بول کے اس کے پیچھے چلے جا رہے۔ نہیں، چاہے کچھ بھی آسمان زمین کو ملا کے دکھائے، انسان کو کاٹ کے جوڑ کے دکھا دے، کچھ بھی کر کے دکھا لے، یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے۔ اللہ جھوٹے نہیں ہے، رسول جھوٹے نہیں ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہے۔ قرآن سچا، اللہ سچے، اللہ کے رسول سچے۔ انہیں جو دکھا رہا ہمارے انہیں جھوٹا، ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو سکتا، اللہ اور اس کے رسول دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی اجازت سے کوئی کارنامہ کر کے انجام دے سکتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کرتا۔ کوئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، کوئی ہم کو صحت نہیں دے سکتا، کوئی ہم کو شفا نہیں دے سکتا، سب اللہ کرنے والے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں کیا کیا چھپے ہوا ہے، تجوری کے اندر کیا کیا رکھے ہوا ہے، کتنا سونا چھپا کے رکھے، کتنا چاندی چھپا کے رکھے، گھر میں کیا کیا خزانے چھپا کے رکھے، کتنا کھانا چھپا کے رکھے، تم کیا کھا کے آئے وہ بھی بتا دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب لوگوں کو بلاتے تھے، کچھ لوگ ان کو ماننے والے بن گئے اور کچھ لوگ ان کا انکار کرنے والے بن گئے، کچھ لوگ ان کا انکار کرنے والے بن گئے۔ تو اب ہوا یہ کہ جو انکار کرنے والے بن گئے تو ان لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مارنے کی، قتل کرنے کی، ان کا مرڈر کرنے کی پلاننگ کی، چنانچہ ان کے پیچھے بھاگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے، بھاگے 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 ایک گھر میں چھپ گئے، ایک گھر میں چھپ گئے، وہاں گھر میں چھپ گئے۔ اب باہر لوگ آئے، پورے گھر کو گھیر لیے،
ایک آدمی کو اندر بھیجائے، جا کے تم دیکھ کے ان کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ اب وہ آدمی اندر گیا گھر میں، پورے کونے کونے چھان مار رہا، انہیں کہیں بھی مل رہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس گھر میں سے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا اللہ نے۔ مرنے کے بعد تو ہر ایک کو جانا ہے اللہ کے پاس، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ حیات میں ان کی اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج کو گئے تھے تو اللہ نے کہ نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ وہ قیامت کے قریب آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، اور آنے کے بعد میں اس وقت میں ایک شخص ہوگا جو دنیا میں فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا، اس کا نام ہوگا دجال۔ ایک شخص ہوگا، بول رہا ہوں میں، اچھی طریقے سے غور سے سنیے، ایک بڑا جسم والا لمبا تڑنگا آدمی ہوگا جس کا نام ہوگا دجال۔ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافارہ، یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا اس کی پیشانی پہ، اور انہیں ایک آنکھ سے کنڈا ہوگا، اور انہیں لوگوں کو یہ بولیں گا کہ میں کو خدا مانو، میں کو خدا مانو۔ دیکھو میں آدمی کو بیچ میں سے چیر کے جوڑ کے بھی دکھاتا ہوں، مار کے بھی دکھاتا ہوں، زندہ بھی کر کے دکھاتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں پوری دنیا کا واٹر سپلائی سسٹم ہے، میرے ہاتھ میں پوری دنیا کا فوڈ سپلائی سسٹم ہے۔ جو اس کو مانیں گے اس کے سارے بینک اکاؤنٹس انہیں جاری رکھیں گا، اور جو اس کو نہیں مانیں گا پورے بینک اکاؤنٹس اس کے بلاک کر دیں گا، انہیں اس کا آدھار کارڈ بلاک، اس کے بینک ڈیٹیل سب بلاک کر دیں گا، اس کو کھانے نہیں دیں گا، پینے نہیں دیں گا، کھانے کو لوگ محتاج ہوں گے۔ اس وقت میں عورتیں کمزور عقیدے کی وجہ سے اس کے عجیب عجیب حالتاں، اس کے عجیب عجیب کرشمے دیکھ کے اس کو خدا مان لیں گے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ بولیں گے نہیں، ہم تم کو خدا نہیں مانتے، ہمارے نبی نے کہا تھا کہ تو آئے گا، اور اس طریقے سے لوگوں کو بہکائے گا، خود کو خدا بولے گا، تم چاہے کچھ بھی کر کے دکھا لو، کتنی بھی تکلیف دے لو، ہم تم کو نہیں مانتے۔ وہ دجال پوری دنیا میں گھومے گا 40 دن میں، 40 دن پوری اس دنیا میں رہیں گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے دمشق میں۔ دمشق کہاں ہے؟ یہ ملک شام کے آس پاس میں، سیریا وغیرہ جو ہے آج وہاں پر ہے، تو وہاں پر دمشق کی جامع مسجد ہے ایک، وہاں پر سفید مینارہ ہے اس کا، اس سفید مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اتریں گے، اور اترنے کے بعد میں دجال جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گا تو نمک گھولے جیسا گھولنا شروع ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے، نماز کے بعد بولیں گے دروازہ کھولو، کیوں ڈر کے چھپ کے بیٹھے ہوئے اندر؟ تو لوگ بولیں گے باہر دجال ہے، دجال ہے، انہیں بہت پریشان کرا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے نہیں، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، کھولو۔ جیسے ہی دروازہ کھولیں گے دجال بس بھاگنا شروع کریں گا ان کو دیکھ کے، عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، اور گیٹ آف لد، یعنی کہ باب لد اس کو بولتے ہیں، آج بھی وہ گیٹ موجود ہے وہاں پر، جیسا کمانہ ہوتے نا ہمارے پاس، چار مینار کی کمان، پہاڑی شریف کی کمان آئے تھے نا، ویسے ایک وہاں پر ایک گیٹ بنی ہوئی ہے، وہاں پر تک بھگا بھگا کے اس دجال کو ماریں گے، اور اپنا خنجر لا کے سب کو بتائیں گے کہ دیکھو میں اس دجال کو پوری دنیا میں لوگوں کا جینا حرام کر دیا، ظلم کر کر کے لوگوں کو بھوکا رکھ رکھ کے پریشان کر دیا، میں اس کو مار دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے۔ تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن عیسائیاں کیا کرے، ماننے والے کیا کرے؟ دشمنہ تو ان کو کیا بول دیے کہ ہم ان کو مار دیے، قتل کر دیے، ان کو سولی دے دیے، ان کو مار دیے بلکہ بولے۔ اب جو ماننے والے تھے عیسائیاں، ان لوگ ہوتے 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 کیا کرے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیے۔ کیا بنا دیے؟ خدا کا بیٹا۔ آج کل یوٹیوب کھولے تو یوٹیوب میں ایک ایڈ آ رہا، آدم کا پہلا گناہ بول کے، موسیٰ کی بکریاں بول کے، یہ عیسائیوں کے بنائے ہوئے کارٹون سے، آدم کا پہلا گناہ بول کے۔ اب اس میں جو ہسٹری بتاتا، انہیں ہسٹری بناتا، وہ پورا کیا بتاتا؟ یہ بتاتا کہ عیسیٰ جو ہے وہ سن آف گاڈ ہے، یعنی خدا کے بیٹے ہیں بول کے بتاتا اس میں۔ اب ان لوگ کیا مانتے؟
ان لوگ یہ مانتے ان لوگ ایک فلم بنا دیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ. ان کو سمجھ میں آیا نہیں وہ آدمی جو اندر ڈھونڈنے گیا تھا گھر کے اندر جو آدمی ڈھونڈنے گیا تھا وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کیا کرے تھوڑی دیر کے واسطے عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا بنا دیے. انہیں باہر نکلا, جیسا ہی انہیں باہر نکلا لوگ بولے انہوں چھیدے کو پکڑ کے مارو بول کے پورے پکڑ کے مار دیے اس کو. بعد میں سوچے لوگ ارے اپنا بھی آدمی اندر گیا تھا انہیں کہاں دیکھیں گے بول کے اندر دیکھے تو انہیں مل رہا ہی نہیں. پریشان ہو گئے ارے ہمارا آدمی کہاں گیا بھائی. تو ان کے اوپر معاملہ کنفیوز ہو گیا کہ ایسا کیسا ہو سکتا. پھر انہوں کہاں گئے, انہوں نے کیا کر دیا گھوشت کر دیا, پروپیگنڈا کر دیا. آج کل میڈیا میں بھی کیا کہ بولتے رہتے نا, تو ایسا ہی انہوں نے کیا کر دیا پروپیگنڈا کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا قتل کر دیا. تو یہودیاں بولے کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا. جو ان کو ماننے والے تھے ان لوگ بولے انہوں قتل نہیں کر سکتے تم ان کو, انہوں خدا کے بیٹے تھے بول دیے. نعوذ باللہ, اللہ کو نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ یکتا ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے, اس کے برابر کا کوئی نہیں. اللہ بے نیاز ہے, اللہ کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں. سب اس کے محتاج ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ کو بیٹے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن ان لوگ کیا کرے ایک فلم بنائے. کیا فلم بنائے آپ سنیے, غور سے سنیے. اگر کوئی باتیں وغیرہ کر رہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیجئے. بچیاں بھی بات کر رہے تو ان کو باہر بھجا دیجئے. اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے, غور سے سنیے. میں خلاصہ بیان کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگاں کیا بنا دیے جھوٹی فلم کہ عیسیٰ جو تھے خدا تھے. خدا جو ہے خدا کے بیٹے کی شکل میں آگے کتے, بیٹے کی شکل میں آ کے کیا کرے کئی کو آیا ایسا بولے. تو ان لوگاں کیا بنا دیے کہ پوری دنیا آدم کا گناہ ہوا, آدم سے گناہ ہوا, آدم کی اولاد سے گناہ ہوا, سب سے گناہ ہوا. تو اللہ کیا کرے سزا تو دینا ہے سب کو گناہوں کی, کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا ہے. گنہگاروں کو نیککاروں کو ایک جیسا کیسا رکھ سکتے. تو اللہ کیا کرے سب کو سزا دینے کی بجائے اللہ رحیم بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے. تو اللہ کیا کرے خود کو بیٹے کی شکل میں لا کے خود کو سولی دے کے پوری دنیا کے گناہ معاف کر دیے کرتے. اب سب کس کا بھی گناہ معاف کرا لینا ہے تو عیسائی بن کے ایسا تھالیاں مار کے کینڈلاں جلا کے ہیپی میری کرسمس میری کرسمس بول دے کے کینڈلاں جلا لیے. چرچ میں جا کے ایک مرتبہ ان کا بپتسمہ بول کے رہتا, وہ پانی میں ڈبکی لگا کے نکل گئے تو کہتے پورے گناہ معاف ہو جاتے. کہتے اب جو چاہے کرتے پھرو سب گناہ معاف. کیوں؟ وہ خدا کا بیٹا خود کو سولی دے لے کے سب کے گناہ معاف کر دیا کرتے. استغفر اللہ, نعوذ باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا. اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ کو بیٹا نہیں ہو سکتا, اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے. لوگوں نے اس طریقے سے کہہ دیا. بھائی دیکھو ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنا ہے. اللہ معاف کرنے والے ہیں, اللہ رحم کرنے والے. توبہ کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, آئندہ سے نہیں کرتے. گناہ پہ بہت افسوس ہے. ہر انسان گنہگار ہے, سارے کے سارے بنی آدم گنہگار ہے. گناہوں کی معافی کا طریقہ کسی گنگا جمنا میں ڈب کے نکلے تو پاک پوتر نہیں ہوتے, آنسو بہائے تو پاک پوتر ہو جاتے. اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے معافی چاہنا کہ غلطی ہو گئی آئندہ سے نہیں کریں گے تو اللہ معاف کریں گے. تو اس لیے میری ماں اور بہنوں یہ عقیدہ آج اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر تھے, برگزیدہ نبی تھے, بہت اچھے نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری طاقتیں دی تھی, لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. ہم سے اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ابھی موت نہیں دی. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. قیامت کے قریب وہ آئیں گے اور دجال کو ماریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں آئے. اب تک بہت سارے لوگ ہماری مارکیٹ میں انڈیا کے اندر
ایک قادیانی بول کے تھا، مرزا غلام احمد قادیانی بول کے تھا، اور ایک جو ہے انہیں تھا، یعنی ابھی نکلا ایک نیا چلغوزہ، شکیل بن حنیف بول کے بولتے ہو اس کو، ایک نیا برساتی مینڈک ہے انہیں بھی، اور ایک بہت سارے ایسے جو کیا بول رہے ہیں ہم عیسیٰ ہے کہتے، انہوں عیسیٰ بن گئے، انہوں مہدی بن گئے، یعنی خود ہی ڈکلیئر کر لے رہے میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں بول کے۔ ایسا نہیں ہوتا نا، پوری دنیا مل کے ڈکلیئر کرتی، پوری دنیا مل کے فیصلہ کرتی کہ تم کون ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پوری دنیا کو معلوم ہوں گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کراس مارک جو ہے عیسائیوں کا وہ توڑ دیں گے، بد جانور سور جو لوگاں کھا رہے وہ ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصاف کی حکومت قائم کریں گے، دجال جیسے شخص کو مار کے ختم کریں گے۔ آج کل کے یہ جو ہے برساتی مینڈکاور ہے عیسیٰ، میں چیسا ہوں بول کے، میں مہدی ہوں، اس طریقے کے لوگ ابھی جو ہے آج کل پیدا ہو گئے۔ لہذا میری ماں اور بہنوں، یہ کرسمس ڈے کے موقع پر اچھی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ خود بھی سمجھیے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ابا کے پیدا کیا، اللہ کی مرضی ہے نا۔ اللہ آدم علیہ السلام کو کیسا پیدا کرے؟ مٹی سے پیدا کرے اللہ تعالیٰ، نہ ان کے امی تھے نہ ان کے ابو تھے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی ہے، اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، بنایا، پتلا بنایا، پھر کہا کہ ہو جا انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرے، معجزہ دکھائے اللہ تعالیٰ، بچپن میں انہوں نے بات کی، تو وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس لیے ہیپی کرسمس بولنا، میری کرسمس بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کرسمس ٹری سکولز میں بنا رہے بچے، آج کل نظر رکھے بچوں پہ، سینٹا کلوز بنا رہے ہیں بچے، جوکروں کی فوٹوਆਂ بنا رہی۔ سینٹا کلوز سے بچوں کو بہت محبت ہو گئی، اصل میں سینٹا کلوز جیسے گول گول گبو گبو وائٹ بالا، اس کو سوٹر پہنا کے جوکر بنا کے بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ عیسائیوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اب بچہ سینٹا کلوز سے قریب ہوتے 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 جب بڑا ہو جائیں گا تو انہیں بھی کیا ہو جائیں گا؟ عیسائی بن جائیں گا، انہیں بھی کسی عیسائی کے ساتھ بھاگ جائیں گی ہماری بیٹی، اللہ نہ کرے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائیں گی، کیونکہ بچپن سے محبت کس کی ڈالی جالی؟ سینٹا کلوز کی۔ ہیپی کرسمس، کرسمس ڈے، سب کے ساتھ میں اچھا رہنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی کرسمس مناتے پھرے، ہم بھی ہولی دیوالی تہوار مناتے پھرے، اور ہم بھی سب کے جو ہے مذہبی کاموں میں ہم بھی ساتھ دیتے پھرے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اسلام کی پہلی بنیاد لا الہ، سب کا انکار کرنا ہے، صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے رسول کو ماننا ہے، آخرت کو ماننا ہے، یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیں اور اس بات کو آپ اچھی طریقے سے نوٹس کریں۔ اور یہ کرسمس کے جو بےہودہ آج کا جو دن ہے، آج سب سے زیادہ شراب پی جاتی، سب سے زیادہ بے حیائی ہوتی۔ میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس بے حیائی کے دور میں آپ لوگ اجتماع سننے، دین کی بات سننے آ گئے۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب خواتین ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کو چن لیا ہے، آپ بہت نیک خواتین ہیں، اسی وجہ سے آئی ہیں۔ اللہ نے آپ لوگوں کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے اللہ نے اس بے حیائی کے دور میں آپ کو۔ لہٰذا اپنے خوش نصیبی پر فخر کریں اور دیندار بننے کی کوشش کریں، نیک بننے کی کوشش کریں۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا، اجازت لینے سے پہلے کچھ سوالات کروں گا، آپ لوگ جواب دیجیے۔ میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات کر رہا ہوں، آپ لوگ جواب دیجیے، ہاں یا نہ میں جواب دیجیے۔ سوال یہ ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، بیٹے نہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے یا آئیں گے؟ آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد کس کو ماریں گے؟ دجال کو ماریں گے۔ ہیپی کرسمس، میری کرسمس یا کرسمس ٹری بنانا درست ہے؟ درست نہیں ہے۔ یہ عقیدے کو، کیا اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہو سکتی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ پروف کیا ہے؟ کون سی آیت آپ پیش کر سکتے کہ اللہ کو بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت مبارک میری ایمان والوں، ماں اور بہنوں، آج ہمارا یہ عقیدہ درست ہو گیا، پہلے سے ہی درست تھا لیکن اور درست ہو گیا۔
کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی اولاد مانگنا چاہیے؟ حضرت زکریا کو اولاد کب ہوئی؟ بڑھاپے میں ہوئی ان کو اولاد. اللہ نے ان کی دعاؤں کو سن لیا. اللہ نے ان کی دعاؤں کو سن. کیا حضرت مریم بد کردار عورت تھی؟ پاک دامن عورت تھی. ہمیں اپنی پاک دامنی کا، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے پاک دامنی کا خیال رکھنے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.